آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے سفر معراج اور اس کے اہم دروس. سفر معراج اور اس کے اہم دروس. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. مسلمانوں، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ نے کچھ ایسے دلائل اور براہین سے نوازا جسے دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائیں. ان دلائل کو قرآنی الفاظ میں آیات اور عموماً معجزات سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا. ان میں سے ایک اہم اور انوکھا معجزہ واقعہ معراج ہے. در حقیقت یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ مجموعہ معجزات ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک منفرد، ممتاز اور عظیم الشان واقعہ ہے جسے سن کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی. واقعہ معراج رب کریم کے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی تمام مخلوقات سے جدا عرش پر مستوی ہونے کی مضبوط و مستحکم دلیل بھی ہے جس کے رد کی گنجائش نہیں. لہذا جو لوگ رب کو بذات ہی ہر جگہ سمجھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ واقعہ معراج سے اپنا عقیدہ درست کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسراء اور معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى اخر الايه. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 1. یہاں واضح کرتا چلوں کہ سفر معراج کا تعین 27 رجب سے کرنا تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے، بلکہ سفر معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے. قرآن و سنت سے واضح ہوتا ہے کہ سفر معراج ایک جسمانی سفر تھا. اس میں جو کچھ دیکھا وہ عینی مشاہدات تھے. وہ کوئی روحانی سیر یا قلبی مشاہدات یا کشف و خواب کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بیان کرتے ہوئے تعجب کا صیغہ سبحان استعمال کیا ہے، کیونکہ خواب میں زمین و آسمان کی سیر ایک عام آدمی سے بھی ہو سکتی ہے. نیز اللہ نے واقعہ معراج میں فرمایا اللہ اپنے بندے کو لے گیا، اور یہ بات معلوم ہے کہ بندہ جسم روح دونوں کا مرکب ہے. واقعہ معراج کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب اور آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں دعوتی میدان میں آپ کے دست و بازو تھے. دونوں نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئے. ان دونوں کی وفات کے بعد کفار مکہ کو موقع ملا. آپ پر زمین کو تنگ کر دیا اور آپ کا چلنا پھرنا دوبھر کر دیا. تو جب زمین والوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا سوائے چند ایک کے، تو آسمان والے نے آپ کا ویلکم کیا کہ میرے محبوب ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ہر غم و اندوہ کے بادل چھٹ جائیں اور اپنی واضح نشانیاں دکھا کر آپ کے ایمان کو علم الیقین کے درجے سے بڑھا کر عین الیقین تک پہنچا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سفر معراج کے وقت 52 سال کے قریب تھی. واقعہ معراج کی حدیث 27 صحابہ کرام اور 3 صحابیات رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، جن میں ابو ہریرہ، مالک بن صعصع، عمر فاروق، علی مرتضیٰ وغیرہ سر فہرست ہیں. لیکن واقعہ کی تفصیل سب سے زیادہ مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. مالک بن صعصع صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی شب کا واقعہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا: میں اس رات کو اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا. اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبریل اتر آئے. رواہ البخاری و مسلم. وہ مجھے اٹھا کر مسجد حرام لے گئے. فرشتے نے گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک چیر دیا. اس کے بعد میرے سینے سے دل کو نکال لیا. میرے پاس سونے کا تشک لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا. پھر میرے دل کو دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت کے بھرنے کے بعد اسے واپس سینے میں رکھ دیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ پھر میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو آب زمزم سے دھویا گیا. اسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا. اس کا رنگ سفید اور اس کا نام براق تھا. براق اپنا قدم حد نگاہ رکھتا تھا. جبریل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے اور جلدی سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچے. صحیح مسلم میں ہے کہ راستے میں موسیٰ کی قبر مبارک سے گزر ہوا جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے. وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یاد رہے کہ دنیا سے گزرنے کے بعد برزخی زندگی ہے نہ کہ دنیاوی زندگی. اس میں نماز ادا کرنا انبیاء کرام کی خصوصیت اور بطور لذت ہے نہ کہ بطور تکلیف. اس زندگی کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بیت المقدس کے باہر ایک پتھر کے حلقے میں جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا. اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اسی بنا پر آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. یہاں واضح رہے کہ امام الانبیاء کی امت میں کچھ ایسے ناقدرے بھی پیدا ہوئے
جو آپ کے ثابت فرامین کے ہوتے ہوئے اماموں کی فرامین تلاش کرتے ہیں اور پیارے نبی کے حدیث کا جواب دیتے اور بسا اوقات آپ کی حدیث کو رد کرتے ہیں تاکہ امام کے قول پر عمل کیا جا سکے، یہ ان کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ امامت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کر کے اسے نوش فرمایا، رواہ مسلم۔ جبریل نے کہا الحمدللہ، اللہ نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی، اگر آپ شراب اختیار کیے ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، رواہ البخاری و مسلم۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام بذریعہ سیڑھی آپ کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے جواباً عرض کیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ آسمان کا دروازہ کھولا گیا، جب اندر داخل ہوئے تو وہاں آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے مجھ سے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ ان سے سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر، خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھی اور بائیں کچھ روحیں۔ جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں تھیں، داہنے اہل جنت اور بائیں اہل جہنم تھے، رواہ البخاری و مسلم۔ اس کے بعد جبریل مجھے اوپر لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے، انہی سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جبریل مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پر گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 6ٹھے آسمان پر گئے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات کے وقت آپ نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیتے ہوئے مبارکبادی پیش کی۔ آپ نے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا، رواہ مسلم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور پانی بہت شیریں ہے، وہ چٹیل میدان ہے، ان کو اس میں کاشتکاری کرنا ہے اور جنت کی کاشتکاری سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے، رواہ ترمذی۔ بیت معمور میں ایک دن میں 70,000 فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں، ایک روایت کی روح سے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، رواہ البخاری۔ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرہ بیری کے جھاڑ کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی ہے جائے انتہا، یعنی تمام مخلوقات کے علم کی انتہا اور معلومات کی رسائی یہیں تک ہے۔ اللہ اپنا احکام یہاں نازل کرتا ہے اور فرشتے یہاں سے لے لیتے ہیں اور فرشتے اپنی خبریں یہاں تک لے کر جاتے ہیں اور اللہ یہاں سے لے لیتا ہے۔ اسی جگہ قلموں کے چلنے کی آواز آتی ہے، جنت الماوا اس کے قریب ہی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں سبز خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، رواہ البخاری، اور ان بازوؤں سے در یاقوت جھڑ رہے تھے، رواہ احمد۔ پھر اس پر عجیب سما طاری ہو گیا، یعنی سدرۃ المنتہا پر سونے کے حسین و جمیل پتنگے چھا گئے۔ اس درخت کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے مانند تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں بچھی، 2 نہریں باطنی اور 2 نہریں ظاہری۔ میں نے دریافت کیا جبریل یہ کیا ہیں؟ بتایا یہ دونوں باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور یہ 2 ظاہری نہریں نیل و فرات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو قلم کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی، رواہ البخاری و مسلم۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 میں ہے، پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں، اور ہر نہر کا مشروب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مہمانی پیش کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ کی امت میں سے جو شخص کچھ بھی شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، رواہ مسلم۔ ان فرض نمازوں کے ساتھ جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ حکم ملا ہے؟ میں نے بتایا ہر دن 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ نے فرمایا واپس جائیے اور تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا اور انتھک کوشش کی، آپ گئے تو 10 نماز کم ہوئی، پھر آئے تو موسیٰ نے کہا جا کر تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ اس طرح بار بار موسیٰ نے بھیج کر تخفیف کا مطالبہ کیا اور ہر بار 10 کم ہوتی رہی۔ اس طرح 5 نماز کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ پھر واپس بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بار بار جاتے اور تخفیف کا سوال کرتے ہوئے میں شرمسار ہو گیا ہوں. اب میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ فریضہ عائد کر دیا گیا اور بندوں پر تخفیف بھی کر دی گئی. رواہ البخاری و مسلم. نماز تو 5 ہے لیکن 50 کا ثواب عطا کیا جائے گا. رواہ البخاری و مسلم. انتہائی کے بعد ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن و سنت سے شرک کی خطرناکی اور اس کی حقیقت کو سمجھے اور توحید پر گامزن ہو. اللہ کے لیے تمام عبادات پیش کرے, خواہ نظر و نیاز ہو یا ذبح و قربانی, حاجت روائی کے لیے پکارنا ہو یا مشکل کشائی کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کی سیر فرمائی. جہنم میں بہت سے گنہگاروں کو عذاب میں دیکھا. آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے, جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے. آپ نے جبریل سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا یہ غیبت کرنے والے اور لوگوں کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں. رواہ احمد. پھر آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جبریل نے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے اور خود اپنی ذات کو فراموش کر جاتے, حالانکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے مگر اتنی عقل نہیں رکھتے. رواہ احمد. جنت کی کنکریاں آبدار موتی ہیں اور زمین مشک خالص کی ہے. جنت کے اندر آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا. اس کے دونوں کناروں پر جوفدار موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی. رواہ البخاری. پھر آپ نے جنت و جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملاقات کی. سب نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور مسکراتے ہوئے آپ کو مرحبا کہا سوائے جہنم کے داروغہ مالک کے. انہوں نے پرتپاک استقبال کیا مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی. مزید بتایا جبریل نے یہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. اگر اس نے کبھی مسکرایا ہوتا تو آج ضرور مسکراتا. رواہ ابن ابی حاتم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف واپس ہوئے جب صبح ہوئی اور آپ مسجد حرام تشریف لے گئے اور لوگوں سے واقع معراج کا ذکر فرمایا تو کفار نے ہنسی ٹھٹا کر کے جھٹلا دیا. لوگوں نے آپ کی تصدیق کی خاطر بیت المقدس کی بناوٹ اور شکل و صورت وغیرہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا. چنانچہ اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. کفار مکہ سوال کرتے اور آپ اسے دیکھ کر بتاتے جاتے. سبوں نے کہا بات تو سچی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کی فوراً تصدیق کی. اس بنا پر انہیں صدیق کا خطاب ملا. یہاں یہ مسئلہ واضح رہے کہ سفر معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے نبی نے, اور نہ ہی دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ رب کو دیکھ سکے. صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا نور انا ارا, وہ تو سراپا نور ہے, میں کیسے دیکھ سکتا. اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا جیسا کہ مسلم میں ابن عباس کا قول ہے. اس بنا پر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. دیکھیے شراقیل طحاویہ صفحہ نمبر 163. جو لوگ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل ہیں انہیں سورہ نجم کی آیت سے دھوکہ لگا ہے. دیکھیے تفسیر ابن کثیر. سفر معراج کے وہ باقی مشاہدات جن کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں, ان میں سے دجال جس کا خروج قیامت کے قریب ہوگا اس کا مشاہدہ کرایا گیا. رواہ مسلم. اسی سفر میں جنت کا سیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی. آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بلال مؤذن کی آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد لوگوں کو اس کی خبر دی. اسی طرح سفر معراج کے دوران ایک بڑی پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا یہ مشاطہ یعنی فرعون کے بچوں کے بال سنوارنے والی خاتون نیز اس کا خاوند اور اس کی بیٹی ہے جنہوں نے رب کی وحدانیت کا اقرار فرعون کے سامنے علیہ اعلان کیا تھا. اسی طرح سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فرشتے کے پاس سے گزرتے وہ آپ سے فرماتے کہ آپ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دے. ابن ماجہ. اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو سفر معراج کو سمجھنے اور اس کے دروس و فوائد کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق دے اور اس رات کے نام پر ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.